فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكسر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو رہی ہے کہ تعاون کی بات چل رہی ہے کہ تعاون کس انداز سے کیا جائے اور کس کے بارے میں کیا جائے. تعاون عون سے نکلا ہے. عون مانے ہوتا ہے مددگار. تعاون مانے ایک دوسرے سے مددگاری یعنی برقرار رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کہا گیا کہ نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ. نیکی کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے، مختصر ہی صحیح، لیکن باتیں مکمل تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک حد تک گفتگو ہو چکی ہے. تقوی کے بارے میں جو مددگار ثابت ہونا ہے، اس سلسلے میں کل کچھ باتیں ہوئی تھیں. آج آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ آیہ کریمہ ایک ایسی آیہ کریمہ ہے جس کے مطالب جو ہے بہت یعنی وسیع ہے، اور جب وسیع ہے تو وقت بھی جو ہے اس کا درکار ہے. لیکن مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم تقوی و پرہیزگاری میں مددگار ثابت ہو جاؤ. تقوی ایک ایسی چیز ہے کرنا ہے کہ تقوی، مولا نے کہا کہ واجبات کو انجام دینے سے پہلے حرام کاموں سے پرہیز کرو. یہی تقوی ہے، اپنے کو بچانا. اسی لیے قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا. قو مانا ہوتا ہے اپنے کو بچاؤ. اسی تقوی کی مادے سے ہی قو بنا ہے، نگہداری، بچانا، حفاظت کرنا. اپنے کو بچاؤ. قو انفسکم، اپنے کو بچاؤ. دیکھیے غور کیجئے گا، یعنی کہاں سے کہاں تک پروردگار جو ہے ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے. کہہ رہا ہے پروردگار کہ قو انفسکم، تم اپنے کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو. وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور کیجئے گا، یعنی اپنے کو پہلے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ.
کون سی آگ؟ اللہ کہہ رہا ہے کون سی آگ؟ سنو، پروردگار کہہ رہا ہے کہ سنو، کیا؟ ایسی آگ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ آپ غور کریں، ہم لوگ گیس جلاتے ہیں یہاں پر، لکڑی جلاتے ہیں، تب جو ہے کوئی کام انجام پاتا ہے، تب آگ جلتی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ انسانوں کو جلایا جائے گا اور پتھروں کو جلایا جائے گا، پتھر اور انسان کو ملا کر جو ہے ایندھن بنایا جائے گا۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے کو۔ اور ظاہر سی بات ہے، اتنا اللہ نے متوجہ اس لیے کیا کہ پہلے اپنے کو بچاؤ۔ یہ ہم لوگ کے لیے پہلے ہے، یعنی علماء کے لیے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے پہلے علماء کے لیے ہے کہ انفسکم نے اپنے کو بچاؤ پہلے، تب دوسروں کو بچانا۔ پہلے اپنے کو بچاؤ، پھر گھر والوں کو بچاؤ، پھر گھر والوں کو بچانے کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں معاشرے اور سماج میں پہنچو۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ پہلے خود سازی کرو، پھر دیگران سازی کرو۔ پہلے اپنے کو بنا لو، تب دوسروں کو بنانے کی کوشش کرو۔ یہ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک جملہ اور ہے، اسی بارے میں بات آگے کہتا چلوں۔ قرآن کا جملہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہڑکا رہا ہے پروردگار، ڈانٹ رہا ہے پروردگار، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرماتے ہیں کیف یصلح غیرہ من لم یصلح نفسہ۔ مولا فرما رہے ہیں جو اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے وہ دوسروں کیسے کر پائے گا بھائی؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جو اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے وہ دوسروں کیسے کر پائے گا؟ مولا نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے عیب کو تلاش کرنا ہے تو پہلے اپنے عیب کو تلاش کرو۔ فَلْيَبْدَأْ، شروعات کرو اپنے سے، تب دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا۔ بڑی مشکل ہمارے سماج میں یہی ہے کہ وہ بچپنے میں ہم نے ایک دوہا پڑھا تھا کہ اپنے اندر بیل کے برابر اگر برائی ہے تو نہیں دکھے گی، دوسرے کے اندر سرسوں کے دانے کے برابر برائی اگر ہے تو دکھ جائے گی۔ اس وقت دوہا تو یاد نہیں ہے لیکن میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بچپنے میں پڑھا تھا ہندی میں۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہ بنا انسان دوسروں کو ذرا سے کچھ اگر دیکھ لیا تو فوراً ٹوکنے لگتا ہے، اپنے کو نہیں ٹوکتا۔ اپنا کرے تو سب ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو مشکل ہے معاملہ۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیف یصلح غیرہ من لم یصلح نفسہ، جو اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے وہ کیسے دوسروں کی اصلاح کر پائے گا؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، جو خود عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو وہ کیسے کر پائیں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اپنی اصلاح کر لی جائے پھر دوسروں کی اصلاح کی جائے۔ خود سازی پہلے ہو، دیگران سازی بعد میں ہو، تب جو ہے کہتے معاملہ کچھ صحیح ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ان کے پاس ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی۔ اس خاتون نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ میرا بچہ ہے۔ بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ بہت غور غور سنیے گا، چند باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ نبی سے کہہ رہی ہے وہ عورت کہ یا نبی اللہ، یہ بچہ ہے، میرا بچہ ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجئے کہ میٹھا نہ کھائے، نقصان دہ ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں میٹھے ہی کی طرف جو ہے بھاگتا ہے۔ تو نبی نے کہا کل آنا، غور کیجیے گا آپ۔ ہم لوگ ہوتے کہتے ہیں نہیں بیٹا خیال کرنا، لیکن نبی نے کہا نہیں کل آنا۔ اب کل دوسرے دن جو ہے وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی نبی کے پاس۔ نبی نے دیکھا، بچے کو بلایا، کہا بیٹا
میٹھا نہ کھایا کرو، زیادہ میٹھا کھانا نقصان دہ ہے. ٹھیک، یہ بات کہہ دی نبی نے. تو ماں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہی بات تو آپ کل کہہ سکتے تھے، یہی بات آپ کل کہہ سکتے تھے. تو نبی نے کہا کہ نہیں، کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا، آج میں نے میٹھا چھوڑا ہے، تب بچے سے کہہ رہا ہوں. اور کیجیے گا، تو یعنی پہلے خود جو ہے انسان عمل کرے تب اسی لیے جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بات لوگ جو ہے کہتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے تو اس کا اثر بھی بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ نبی فرما رہے ہیں کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اپنی زبان سے کم، اپنے عمل کے ذریعے زیادہ کہتے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دو، تب کہیں جا کے اثر ہوگا. کہیں گے ہاں وہ مولانا صاحب جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہ بولا کرو. اگر مولانا خود اب ہمارے گھر آپ پہنچیے اور نقل الباب کیجیے، دروازہ کھٹکھٹائیے، اور میں جو ہے لیٹا ہوا ہوں، آرام کر رہا ہوں، ایک مرتبہ بچے سے میں نے کہا کہ جاؤ کہہ دو نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ جھوٹ ہم نے بچے کو بھی سکھایا اور میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ بہرحال کارآمد ثابت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہر عمل کا اثر جو ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے اور قبر میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. ایک بیٹے نے باپ کو جو ہے برا بھلا کہا، اس کا بچہ برا بھلا کہے گا. جیسے انسان اپنے باپ کے ساتھ کرے گا ویسے جو ہے اس کا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ کرے گا، تاکہ اس کو احساس دے گا اللہ کیوں ایسا کرتا ہے. اس لیے تاکہ احساس پیدا ہو کہ کس طرح باپ کو تکلیف ہوئی تھی ویسے تمہیں بھی تکلیف و احساس ہو کہ کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے کسی گالی دی ہے اور بیچارہ کچھ بول نہیں پایا تو اس کو گالی دی جائے گی، چاہے کوئی بھی دے، تاکہ احساس پیدا ہو کہ آخر کیا اثر پیدا ہوتا ہے. تو وہی مسئلہ ہے، جو انسان دنیا میں جیسا کرتا ہے پہلے اس کو دنیا میں ہی ملتا ہے، پھر آخرت کا معاملہ آتا ہے ہوتا ہے. یہ طے ہے. اگر کسی نے کسی کی پراپرٹی چھین لی ہے تو کچھ نہ کچھ بہرحال ہوگا کہ اس کی پراپرٹی کوئی دوسرا چھین لے گا. یہ طے ہے. کہیں نہ کہیں چاہے بعد میں ہی صحیح، تھوڑا بہت احساس دلانے کے لیے. تو اس لیے عزیزوں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اپنے کو راہ راست پر لے کر آیا جائے تاکہ دوسرے دیکھ کر جو ہے راہ راست پہ آ جائیں. یہ ہے تقویٰ. یعنی قول و فعل میں تضاد نہ ہونا چاہیے. قول و فعل جو زبان کا ہے وہی فعل ہو. اور اسی لیے جو ہے قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. اسی لیے جو ہے قرآن نے کہا کہ اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے. لیکن ایک بات درمیان میں کہتا چلوں کہ انسان کی ذمہ داری روز قیامت جب دیکھے گا کہ جس کو میں نے بتایا تھا وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جس نے بتایا تھا اس کو روکا رکھا ہے پروردگار نے کہ تم حساب کتاب دو، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. یعنی غور کیجیے آپ. یعنی مطلب کیا ہے کہ اب جب اگر پوچھے گا، مطلب مثال میں ایک عالم دین یا میں پوچھوں گا کہ بھائی آپ کیسے چلے جا رہے ہیں جنت میں تو رکا ہوں، تو کہیں گے جناب آپ نے ممبر پہ جو کہا تھا میں نے عمل کیا تھا، آپ نے عمل نہیں کیا، ختم بات، آپ کو روکا گیا ہے، ہم نے عمل کیا تھا، ہم چلے جا رہے ہیں. یہ روز قیامت جواب دے گا وہ شخص، واقعاً جواب دے گا یہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی میں جو ہے شیطان بھی وہاں پہ جو ہے بڑا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا وہاں پر. پروردگار
کہ بارگاہ میں جب کہتے پروردگار جو ہے حساب و کتاب لے گا نا، قرآن کے جملے ہیں کہ روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ سے وہ شخص کہے گا کہ پروردگار میں کیا کروں، اس شیطان نے مجھے بہکایا تھا، اس شیطان نے مجھے بہکایا تھا، اس لیے میں جو کہتے کہ اس طرح سے ہو گیا تھا. تو شیطان وہیں سے چیخے گا، چلائے گا، کہے گا لوم لا تلومونی لوموا انفسکم. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان یہ کہے گا وہاں پر قیامت کے دن، کہے گا لا تلومونی لوموا انفسکم. ہمیں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، اپنے کو برا بھلا کہو، میں نے تو صرف راستہ دکھایا، تم نے مانا کیوں، تمہیں عقل نہیں دی کیا؟ یعنی آپ غور کریں کہ ہر جگہ پہ حجت تمام کی جائے گی، کوئی بہانہ وہاں پہ چلے گا نہیں. کیا کروں، میری بیوی ایسی تھی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تمہاری زوجہ کا عمل تمہاری زوجہ کے ساتھ. زوجہ کہے بہانہ بنائے میں کیا کروں، میں کیسے نماز پڑھتی ہوں، شوہر جو کہتے اس طرح سے اس طرح سے. میں بندے خدا تمہارا کہتے کہ فریضہ کیا تھا اور شوہر کا فریضہ کیا تھا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بیٹا کہے باپ نہیں پڑھتا تھا نماز، میں کیا کروں، میں نے نہیں پڑھی. نہیں کچھ نہیں، تم عقل مند تھے، بالغ ہو گئے تھے، نماز واجب تھی، تم نے کیوں نہیں پڑھی، باپ سے کیا مطلب ہے؟ تو یعنی ہر طریقے سے حجت پروردگار تمام کرے گا، مکمل کرے گا. وہی مسئلہ ہے کہ انسان سمجھے کہ آخر کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے تعاون اور مددگار ثابت ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اب غور کیجئے گا، دیکھیں کتنا سخت مرحلہ ہے. امام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، عابد عبادت گزار، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، سجدے پہ سجدہ کر رہا تھا، نمازوں پہ نماز پڑھ رہا تھا. اس جگہ پہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا، غور کیجئے گا امام کا جملہ ہے، جہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا، جہاں عبادت کر رہا تھا، جہاں سجدے پہ سجدہ کر رہا تھا، وہیں پہ دو بچے بیٹھے ہوئے ایک مرغے کی پر نوچ رہے تھے، مرغی کے پر نوچ رہے تھے. دو بچے بیٹھے ہوئے پر نوچ رہے تھے اور وہ عبادت کر رہا تھا. اس نے ٹوکا نہیں، اس نے روکا نہیں. مولا کہہ رہے ہیں اس نے نہیں ٹوکا، اس نے روکا نہیں، اس کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس پر عذاب نازل ہو گیا. یہ بھی دیکھیے سماج میں ہے. یعنی اگر انسان کے اندر اتنی سکت ہے، صلاحیت ہے، تو وہ سماج میں روک سکتا ہے، سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اپنی ذمہ داری مکمل کرے بس. تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے نتیجہ نہیں یعنی منکر کا، اگر نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. روز قیامت یہی پوچھا جائے گا تم نے روکا کیوں نہیں، تم نے ٹوکا کیوں نہیں. باپ اپنے بیٹے کو نہیں روک رہا ہے، ٹوک نہیں رہا ہے، جو کر رہا کرنے دو، ارے نماز نہیں ایسے سو تو رہا ہے، چھوڑو سونے دو، نماز کے لیے نہیں اٹھایا. تو سب چیز اللہ کی طرف سے جو ہے اس پر تھوپ دیا جائے گا. اجل حساب کے سامنے بہت تیز آگے بڑھ گیا وقت، میں جلدی سے بات کو سمیٹنا چاہ رہا تھا لیکن بات بہت ساری رہ گئی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. متقین کس کے لیے معین کیا گیا ہے؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے. اب بتائیے آپ، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ مہیا کیا گیا ہے، مشخص کیا گیا ہے اور بنائی گئی ہے جنت کو متقین کے لیے. اور پھر قرآن میں کہا جا رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقین کے لیے ہی مفاز ہے. مفاز مانے کامیابی ہے. یہ مفاز وہی ہے جو مولا نے جو ہے مسجد کوفہ میں کہا تھا فزتو برب الکعبہ. فزتو کا لفظ مفازہ سے نکلا ہے، مفازہ اور فزتو ایک ہی مادہ ہے. تو وہ کامیابی جو مولا نے جو ہے کہتے کہ وہاں پہ مسجد کوفہ میں اعلان کیا تھا کہ میں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو وہی کامیابی کس کو ملے گی؟ متقین کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ مفازہ متقین کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعناب، باغات ملیں گے، حدائق نے باغات ملیں گے، اعناب انگور کے درخت ملیں گے وہاں پہ قیامت میں، آخرت میں، قبر میں. اور اس کے بعد کواعب اترابا،
کہ ایک ایک چیز کی طرف متوجہ کرا ہے پروردگار. قوائب و اطراف پتہ کیسے کہتے ہیں؟ بس ایک جملے میں کہہ کے تیز آگے بڑھ جاؤ. ایسی حوریں جس کو کسی نے چھوا نہ ہو. بہرحال اس سے آگے جو ہے کہ تفصیلی بات نہیں پیش کرنا ہے. تو یہ تمام متقین کے لیے مہیا کیا گیا ہے. اور قرآن ہدی بولیے متقین. دیکھا آپ نے، یعنی قرآن نازل ہوا ہے کس کے لیے؟ متقین کی ہدایت کے واسطے. یعنی ہر جگہ پہ متقین کا ہی لفظ آتا ہے. جو تقوی اور خوف پیدا کرے اپنے اندر، وہی صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ قرآن سے ہر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا شفاء للناس. قرآن جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا ہے قرآن کے لیے، شفا کہا گیا ہے. شفاء للناس ہے، لوگوں کی شفا ہے، کے لیے شفا ہے. اچھا شفا ہے تو کیا مطلب؟ بھائی آپ ڈاکٹر کیا گئے، توجہ کیجیے بس مثال کے ذریعے بات. آپ اور ہم دونوں گئے، اتفاق سے آپ اور ہم دونوں گئے. کہاں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس. آپ کو بھی بخار تھا، مجھے بھی بخار تھا مثلا. آپ کو بھی کھانسی آ رہی تھی، مجھے بھی کھانسی آ رہی تھی. ڈاکٹر نے جو ہے ٹیبلٹ دی، دوا دی. آپ کو بھی وہی دوا دی اور مجھے بھی وہی دوا دی. یہ دوا جو ہے شفا کے لیے ہے نا. یہ کھائیں گے دوا تو ہمیں شفا ملے گی، ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ دوا تو آپ لے تو رہے ہیں لیکن شرط ہے. ہم نے کہا بھائی کیا شرط ہے؟ کہا دیکھیے جناب، ٹھنڈا پانی بالکل نہ پیجیے گا، چاول بالکل نہ کھائیے گا، اور گنگنے پانی سے جو ہے یہ دوا پی لیجیے گا، دوا کھا لیجیے گا. ٹھیک، یہ تمام کے شرائط اس نے بیان کیا. اب جو ہے میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ ارے بھائی کیا بتاؤں، ارے ٹھنڈا ہی پانی لے آؤ، اسی سے دوا کھا لیں گے. ارے چاول کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، لاؤ چاول ہی پکا لیں. دوا بھی کھائی اور یہ تمام چیزیں جو شرائط بیان دے اس کی طرف توجہ ہم نے نہیں کی، اور باقاعدہ وہ بھی کھاتے رہے. لیکن آپ ماشاءاللہ سے دوا کھا رہے ہیں تو گنگنے پانی سے بھی کھا رہے ہیں. آپ نے چاول چھوڑ دیا، آپ نے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا، ہے نا. تمام وہ شرطیں آپ نے پوری کی. اب اس کے بعد جو ہے دوسرے دن ہم دونوں پہنچے. پھر ایک دن کی دوا اس نے دی تھی، دونوں پہنچے ہم لوگ. میں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بہت دوا بدل دیجیے گا، دوا صحیح نہیں ہے. میں کیا بتاؤں، میری کھانسی بڑھ گئی، میں بیماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے بھائی. اور آپ پہنچے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت صحیح، وہی دوا دے دیجیے، ایک خوراک اور کھا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. دوا ایک، بیماری ایک، لیکن وہی دوا جو ہے ہمیں فائدہ نہیں کیا، اس دوا نے آپ کو فائدہ کر گئی. آخر کیوں؟ کیونکہ آپ نے پرہیز کیا تھا، ہم نے پرہیز نہیں کیا تھا. اب پرہیز کرنے کی بنیاد پر ہی دوا فائدہ مند ہوگی. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پرہیز کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے لیے قرآن فائدہ مند ثابت ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے واسطے قرآن آیا ہوا ہے. اور مولائے متقیان ہم لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مولائے متقیان، امام المتقین. اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. قرآن ہدی للمتقین، مولا امام المتقین. تو بھیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام علی ہیں تو ہمیں متقی بننا پڑے گا، تب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام علی ہیں. ورنہ انسان کیسے قدم آگے بڑھا سکتا ہے؟ بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزوں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب بس جلدی سے 1-2 منٹ اور اختتامی گفتگو. نہج البلاغہ میں مولا نے، اور اگر آپ واقعاً قرآن شروع سے آخر تک اگر آپ پڑھیں تو جب بھی پڑھیے
آپ نشان اپنے پاس رکھ لیجئے کہ یہ متقی کے بارے میں، یہ تقوی کے بارے میں ہے. تو دیکھیے گا کہ قرآن میں اکثر جگہ پہ تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ ہوا ہے. اور نہج البلاغہ اٹھائیے تو وہاں بھی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ مولا نے زیادہ کیا ہے، اکثر کیا ہے. اور اسی طریقے سے دو خطبے مولا نے دو خطبے دیے ہیں. ایک خطبہ جو ہے خطبہ متقین کے نام سے ہے، اور ایک خطبہ جو ہے خطبہ حمام کے نام سے ہے. خطبہ حمام چاہے آپ ترجمہ ہی پڑھیے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اور اتفاق سے جو ہے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں جو ہے یعنی 13 درس میں جو ہے خطبہ حمام کی حقیر نے جو ہے تشریح کی تھی، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. 13 درس ہیں 30 منٹ کے اندر، 25 منٹ 30 منٹ 25 منٹ 30 منٹ 13 درس ہیں. خطبہ متقین پچھلے سال جو ہے ماہ رمضان میں تو یوٹیوب پہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے یعنی یوٹیوب کے ذریعے جو ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. بہت سارے یعنی صرف یہی نہیں، آپ خطبہ متقین لکھیں گے، خطبہ حمام لکھیں گے تو بہت سارے علماء کی جگہ تک اس میں درس آپ کے دکھائی دیں گے. اگر آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یوٹیوب سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال جگہ تک میں عرض کروں کہ خطبہ حمام، جناب حمام مولا کے صحابی، مولا کے چاہنے والے، ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل کہ صف لنا للمتقین. جناب حمام نے مولا سے کہا صف لنا للمتقین، متقین کی صفات ہمارے لیے بیان کیجئے، متقین کی صفات ہمارے لیے بیان کیجئے. تو اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا اتق اللہ واحسن. بس ایک جملہ کہہ کر ایک طریقے سے چاہ رہے تھے کہ وہ چلے جائیں حمام. جناب ابان یہ سن کے چلے جائیں، بھائی ہم لوگ ہوتے تو چلے ہی جاتے. کہتے ٹھیک ہے مولا، خدا حافظ، چلیں. مولا نے کہا کہ اتق اللہ واحسن، تقوی الہی اختیار کرو اور نیک کام کرو. یہ جملہ مولا نے کہہ دیا. اب ظاہر تو جناب حمام نے کہا نہیں مولا، صرف لنا للمتقین، متقین کی صفات بیان کیجیے آپ. پھر مولا نے کہا اتق اللہ واحسن، تم تقوی الہی اختیار کرو اور نیک کام کرو، نیکیاں کرو. پھر تیسری مرتبہ کہا مولا صرف لنا للمتقین، متقین کے لیے میرے لیے متقین کی صفات بیان کیجئے. اب دیکھیے آگے جملہ اور ہے، اس طرح بیان کیجئے جیسے میں متقین کو دیکھ رہا ہوں. جناب حمام نے کہا. اب مولا نے جو خطبہ دینا شروع کیا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب حمام بھی موجود تھے. متقی یہ ہوتے ہیں، متقی اندر شوق ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کریں جو جنت کی طرف گامزن کرے، ایسا عمل انجام دیں جس سے جو ہے جہاں دیکھ رہے ہوں کہ آنکھ سامنے ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں. اور ان کا لباس جو ہے درمیانہ ہوتا ہے. ان کا لباس جو ہے ملبسهم الاختصاص، ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، نہ ہائی فائی نہ بہت لو، درمیانہ. جو میں نے آپ کے سامنے مولا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ 12 درہم میں جو ہے ایک لباس لے لیتے تو وہ جو ہے کہ دیکھیے واقعہ پیش نہ آتا. تو نبی نے فرمایا کہ اسی 12 درہم میں جو ہے ہم نے اپنا لباس بھی خرید لیا 4 درہم میں، اور ایک بے لباس کو لباس مل گیا اور ایک کنیز کو آزادی مل گئی. تو دیکھیے متقی جو ہوتے ہیں درمیانہ لباس استعمال کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ ہائی فائی ہوتا ہے نہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی تمام کہتے صفات جو مولا نے بیان کیا، وقت ختم ہو گیا ہے تو تمام کہتے کہ صفات جو مولا نے بیان کیا، تو اس کے بعد جو ہے ابھی بیان کر ہی رہے تھے، توجہ کیجئے گا، کر ہی رہے تھے کہ جناب حمام جو ہے گر پڑے. اچھا گر پڑے تو لوگوں نے دوڑ کے دیکھا تو جناب حمام اس دنیا سے گزر گئے، چلے گئے.
ان کے اندر اثر پیدا ہوا متقین کی صفات کا۔ مولا نے کہا واللہ، قسم بخدا، مولا نے کہا قسم بخدا اگر حمام زندہ ہوتے تو میں صفات اور بھی بیان کرتا۔ وہیں پہ خطبہ رک گیا۔ یہ ہے کہتے کہ متقین کی صفات کے بارے میں حقیقت میں جو ہے ہم غور کریں کہ آخر ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے لباس التقوی خیرن، تقوی کا لباس جو ہے بہتر ہے۔ یہ آیت پوری یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، لباس بھیجا، اس لیے تاکہ تم اپنے بدن کو چھپاؤ، پہنو، لیکن لباس تقوی جو ہے بہتر ہے۔ اسی میں کہا مولا نے، پروردگار نے کہا قرآن میں کہ لباس التقوی خیر، لباس تقوی بہتر ہے۔ تو یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پروردگار؟ امام نے فرمایا، امام نے اس میں تشریح کی، فرمایا کہ لباس تقوی بہتر اس بنیاد پر ہے کہ اگر انسان متقی ہے، جس پر لباس کم ہوگا تب بھی اپنے کو بچا لے گا، اور اگر لباس زیادہ ہو جس پر، اور اگر متقی نہیں ہے تو اپنے کو بچا نہیں پائے گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لباس کے جو ہے مختلف انداز سے لباس بنائے جاتے ہیں کہ جسم کے تمام کہتے کی چیزیں جو ہے ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کہتے کہ ظاہر میں لباس ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے اپنے کو نہیں بچا پا رہا ہے۔ تو مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ لباس التقوی خیر، تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ مولا نے بھی فرمایا لباسکم التقوی، تمہارا لباس تقوی ہونا چاہیے۔ جب انسان تقوی کا لبادہ اوڑھ لے گا تو انسان ہر چیز سے اپنے کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ حقیقت میں جو ہے یہ تمام باتیں جو ہمارے لیے پیش نظر ہیں، کربلا والوں میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ کتنے متقی تھے، کتنے دیندار تھے، کتنے اللہ والے تھے، کتنا کہتے کہ یعنی حسینیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہی ہوا کہ روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک ایک راہ خدا میں شہید ہوتے رہے۔ ہاں عزیزوں، اصحاب، انصار، اس کے بعد اعزہ کی باری آئی۔ اعزہ کے بارے میں چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ بہرحال میں نے اس لیے جو ہے ایک دن پہلے تذکرہ کر دیا کیونکہ کل مجلس ہونی نہیں ہے، تو کل یہاں پہ مجلس نہیں ہونی ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے یعنی آج جناب علی اکبر کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے جو ہے کل کر دیا تھا، تو اسی بنیاد پر کہ ایک دن پہلے کا تذکرہ کر دیا۔ ویسے ظاہر سی بات ہے کہ تذکرہ جو ہے آل محمد کا ہے، شہدائے کربلا کا ہے۔ تو عزیزوں اگر آپ غور کریں تو ایک ایک راہ خدا میں شہید ہوتے رہے۔ جناب قاسم حسین کی خدمت میں آئے، جناب قاسم حسین کی خدمت میں آئے، چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے، راہ خدا میں شہید ہونا چاہتے ہیں، آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں، دین پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو حسین نے کہا بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیوں کر اجازت دے سکتا ہوں؟ بار بار اصرار بڑھا لیکن حسین نے یہی جملہ کہا۔ آخر کار جناب قاسم وہاں سے گئے اور خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے۔ یاد آیا کہ بابا نے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا کہ جب سخت مرحلہ تمہارے سامنے آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولی، دیکھا کیا لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا، ارے تم میری طرف سے میرے بھائی پر قربان ہو جانا۔ تعویذ لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچے، ام فروا نے دیکھا اور اس کے بعد حسین کی خدمت میں گئیں، حسین کے پاس قاسم کو لے کر
گئیں، یہاں تک کہ حسین نے، امام نے جب دیکھا، بھائی کی تحریر دیکھی، بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا، کہا بیٹا قاسم یہ تو تم وصیت لے کر آ گئے، اب جو ہے اجازت دی، لیکن حسین نے پوچھا بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کال موت احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین، اجرکم علی اللہ۔ کم سن جناب قاسم نے یہ جملہ کہہ کر ہمیں بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو متقی و دیندار ہوتے ہیں، ان کے سامنے موت حقیر ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اجازت دی، قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، جا رہے تھے، حسین نے گریبان چاک کر دیا، اس لیے چاک کیا کہ ہو سکتا ہے اشقیاء کو رحم آ جائے، یہ یتیم ہے رحم کرے، لیکن اشقیاء نے کیا کیا؟ جناب قاسم پہنچے، جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے بڑے سے بڑے پہلوان سامنے آ گئے، لیکن سب کو واصل جہنم کیا، بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، ہاشمی خون تھا، شجاعت کا جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا، جب جناب قاسم چاروں طرف سے اس میں حملے ہو رہے تھے، ایک مرتبہ جناب قاسم زخموں سے چور، گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، آواز دی چچا جان خبر لیجئے، حسین چلے، حسین چلے، جناب قاسم مدد کے لیے بلا رہے ہیں، جناب قاسم مدد کے لیے بلا رہے ہیں، حسین بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں تو اشقیاء بھاگنے لگے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا حسین نے کہ ادھر گئے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم درمیان میں پامال۔ حسین نے کہا بیٹا قاسم ارے تمہارے چچا پر کتنا شوق ہے، تم مدد کے لیے بلاؤ، حسین تمہاری مدد نہ کر سکے۔ قاسم کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں کوہرام مچ گیا، واہ قاسم واہ قاسم، الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ معبود یہاں پہ جتنے افراد موجود ہیں سب کی دلی تمنا، دلی حاجتیں پوری کر دے۔ پالنے والے شیعان کرار محبان اہل بیت، جہاں پر بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما۔ معبود ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔